یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا ظلم ڈھاتے سب خدا کو بھول جاتے دین کا رستہ نہ پاتے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بار الہ ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں شرمسار حاضر ہوئے ہیں. ہمارے اوپر نظر کرم فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے رب العالمین, تیرے حبیب پاک کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, ہم کو راستہ دکھا دے. اے پروردگار, جن آنکھوں کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے, اے رب العالمین, نبی کے صدقے میں ان گھٹاؤں کو, ان کالے اندھیروں کو دور فرما کر ہمارے دلوں میں نور محمدی عطا فرما دے, جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل بن سکے. تیرے نبی کے ذریعے ہم کو تیرا حکم ملا, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, اب اس کے سامنے باطل ٹکنے والا نہیں. یقیناً باطل ختم ہونے والا ہے, یقیناً باطل مٹنے والا ہے, لیکن یہ باطل اسی وقت مٹے گا جب حق تعالیٰ کے حق کو حق کے طریقے سے حقانی لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا. آج ہم تیری بارگاہ میں
اس حق کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور اس کو حق کے طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور تیرے حقانیوں کے بیچ میں تیرے حق کی بات کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہم نے قدم حق کی طرف بڑھایا، ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا کرنے والا تو ہے۔ تیرے نبی کا جھنڈا ہمارے باپ کی جائیداد نہیں ہے جو ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں، تیرا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے اپنے نبی کے نام کو زمین سے لے کر کے عرش تک بلند کیا ہے۔ اے پروردگار، اسی نبی کے غلام ہے، اس نبی کے غلام ہے، ہمارا فرض نماز پڑھنے سے زیادہ مقدم ہے اللہ کی اطاعت میں اس کے نبی کے جھنڈے کو بلند کرنا۔ اے پروردگار، ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما کہ ہم باطل سے ٹکرانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر کے اس باطل کو یہاں سے نیست و نابود کر دے۔ اے پروردگار، حق و باطل کی لڑائی میں ہم کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اے رب، تو دیکھنے والا ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم سے تیری رضامندی کے لیے ہیں، تیرے حبیب پاک کی محبت کے لیے ہیں۔ اے رب، اپنے نبی پاک کے صدقے میں، ان کے صحابہ کے صدقے میں، ان کے اہل بیت کے صدقے میں، ان کے اہل اللہ کے زیر سایہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ کمزور ہے لیکن بھروسہ ہے تیری طاقت کے اوپر۔ اے رب، اپنی طاقت ہمارے کمزور جسم میں ڈال کے اپنے نبی کے جھنڈے کو مضبوطی سے نکالنے کی جرأت و ہمت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے پروردگار، خلوص و عقیدت و محبت سے یہاں جس لوگ اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ان کے ایمان کو قبول فرما دے، ان کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو پورا فرما دے، ان کے جو گناہ ہیں ان کو دھو ڈال، ان کی جو دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما دے۔ اے پروردگار، یہ دنیا کی مصیبتیں ہمارے اندر کمزوری پیدا کرنے والی ہے۔ اے پروردگار، اس کمزور دنیا سے ہلاک کر کے طاقتور آخرت کی طرف ہمارے قدموں کو بڑھا دے، ہم کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات دے دے تاکہ ہم تیری آخرت کے راستے کو اچھی طرح سے قبول کر سکے، تیرے نبی کے غلام بن کر، تیرے آقا اور مولا کے وفادار بن کر، تیرے نبی کے اہل بیت کے جانثار بن کر کے، تیرے ولیوں کے غمخوار بن کر کے ہم اس دنیا سے جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، اس محفل میں خلوص دل سے کام کرنے والوں کو، اس کو سجانے والوں کو، اس میں محنت کرنے والوں میں، اس کے حق کو آگے بڑھانے والوں کو اپنے فضل سے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اس کو سرفراز فرما دے، ان کے بچوں کو ایماندار بنا دے، ان کی بیویوں کو تقوی دار بنا دے۔ اے پروردگار، تو بڑے کرم والا ہے، صدقہ تیرے نبی کا اور علی ولی کا اور صحابہ اطہار کا، تیرے نبی کے اہل بیت کا، حضرت مخدوم شامینہ کا، کہ جن کے سائے عاطفت میں یہ لکھنؤ ہمیشہ سے بچا ہوا ہے، آج بھی بچا ہے اور کل بھی انشاءاللہ بچا رہے گا۔ اسی در سے باطل کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ حضرات